بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز طالب علم بھائیوں، ماشاءاللہ آپ دورہ حدیث کی کلاس میں ہیں۔ 1 سال کے بعد آپ کو طالب علم کے لفظ سے ہٹا کر عالم کے لفظ میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علم پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس بنیاد پہ پڑھنا ہے کہ اس پڑھنے کی بنیاد پہ ہم اپنی بھی آخرت ٹھیک کر لیں اور اپنے سامعین کی بھی آخرت ٹھیک کرا لیں۔ آپ کے حدیث کا دورہ پڑھ لینے کے بعد 2 قسم کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے۔ یا تو آپ وہ کام کریں جسے کہتے ہیں خیر کا کام، اور یا وہ آپ کام کریں جسے کہتے ہیں شر کی تردید کا کام۔ یہ دونوں کام صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ یہ جلد اول ہے، اگر جلد 2 ہوتی تو میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ کے دکھا دیتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر، صحابہ حضور سے خیر کے بارے میں پوچھتے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا، مخافتاً ان یدرکنی، وجہ وہ خیر پوچھتے تاکہ خیر پہ خود عمل کرتے، دوسروں کو بھی کراتے، اور میں شر اس بنیاد پہ پوچھتا تاکہ خود بھی بچوں دوسروں کو بھی بچاؤں۔ تو آپ کے سامنے 2 کام ہوں گے۔ اگر آپ نے صرف خیر پھیلانے والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، خانقاہ کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، تدریس و تعلیم کا کام ہے، یہ کام آپ سنبھال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے شر کی تردید کرنی ہے پھر آپ کو تھوڑے سے معاملات ہٹ کے کرنے ہوں گے، جسے بندہ کہتے ہیں دلیل کی دنیا میں بات سمجھانا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھانہ بھون کی ترتیب یہ ہوتی کہ کوئی عالم دین یا کوئی طالب العلم منتہی درجے کا ان کے پاس آتا اور حضرت کو نصیحت کی بات عرض کرتا تو حضرت فرماتے، بیٹا 2 باتیں ہیں، اپنے مزاج اور ذوق کو دیکھو۔ اگر آپ کا ذوق یہ ہے آپ کو صرف اپنے مذہب کے دلائل یاد ہیں تو پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اصلاح کا کام کریں، معاشرے میں سمجھانے کا کام کریں۔ اور اگر آپ کو اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے اعتراض کے جواب دینے کا بھی ملکہ ہے، ذوق ہے، مزاج ہے، پھر آپ وہ کام کریں جس سے اہل باطل کے پراپاگنڈا کا جواب ہو سکے۔ تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو جن حضرات نے صرف اور صرف خیر کا کام اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ اس میں شر کی تردید نہیں ہے، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ وہ 2 حدیث کے بعد 1 سال لگا لیں، وہ سمجھ جائیں گے۔ میرے مخاطب وہ بچے ہیں، وہ طالب علم ہیں جنہوں نے شر کی تردید کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، ہم لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ جب ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کو نبی کے ساتھ بغض ہے، کچھ وہ ہیں جن کو صحابہ کے ساتھ بغض ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں اہل بیت کے ساتھ بغض ہے، اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ائمہ اربعہ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اللہ میاں کا کوئی بیر ہے ان کو۔ تو وہ آپ کے سامنے سوال و جواب کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نماز پہ سوال کریں، آپ کی تقلید پہ سوال کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں ڈالیں، تو 2-4 پوائنٹ آپ سمجھ جائیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، وہ آپ کو کہیں گے اللہ کے رسول کی مان لو نا، کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو محمدی بن جاؤ، رسولی بن جاؤ، کیوں حنفی بنتے ہو امام حنیفہ کو مان کے؟ تو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ انہیں کہنا ہمیں محمدی بننے پر نہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی سوال ہے، ہم پہلے سے محمدی ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، لیکن حنفی کیوں ہے؟ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی کا فرمان کس نے سنا ہے؟ صحابہ نے سنا ہے۔ صحابہ سے کس نے سن کے امت کو بتایا؟ اس کا نام امام ابو حنیفہ۔ بس ہم اس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے نبی کی باتیں نبی کے شاگردوں سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ تو 3 باتیں ذہن میں رکھیں، امام ابو حنیفہ نے کتنا زمانہ صحابہ کا پایا ہے؟ تو 3 قول ہیں، پیدائش سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ اگر امام ابو حنیفہ کی پیدائش مانے سن 80 ہجری، صحابہ کا زمانہ ختم ہے 110 ہجری پہ، تو 90، 100، 110 کتنے سال صحابہ میں گزارے؟ اگر مانے سن 70 ہجری، 80، 90، 100، 110 کتنے سال گزارے؟
40. اور اگر مانے سن 60 ہجری کا قول، جیسے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ امام صاحب کے پوتے کا قول ہے، تو پھر ان نے گزارے 70 80 90 100 110 کتنے؟ آدھی صدی صحابہ میں گزاری. تو جو شخص صحابہ میں آدھی صدی گزارے، سال ہا سال گزارے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، بود و باش دیکھے، ان کی ترتیبیں دیکھے، تو وہ شخص آج کے مولویوں سے بہت بڑا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھ والے کسی محلے کے امام کا نام امام ابو حنیفہ ہے، وہ صحابہ کے دور کا آدمی ہے. تو ہم اس لیے اس کی بات مانتے ہیں. جب آپ یہ بات کر لیں گے تو پھر آپ کی مضبوط بات، اتنی بنیاد مضبوط ہو جائے گی کہ اگلا اعتراض نہیں کر پائے گا. وہ کسی محدث کو لے کے آپ پہ اعتراض کرے کہ فلاں مولوی صاحب، فلاں عالم، فلاں شیخ الحدیث، فلاں محدث، فلاں مفسر نے ایسا کہا ہے، پریشان نہ ہونا. دو باتیں کرنا کہ بھائی ہم کسی کی تردید نہیں کرتے، لیکن میرے امام جیسا لا، میرے امام جیسا لا. میں صحابہ کرام کے شاگرد کو سامنے لا رہا ہوں، آپ بات کے بندے کو لا رہے ہو، تھوڑا گزارا کر لو. ایسے نہیں ہوتا میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے اور تو 100 کا نوٹ لے کر آ، تو بابا 100 کا نوٹ ہے، جعلی نہیں ہے، نقلی نہیں ہے، لیکن وہ 5000 کے مقابلے میں نہیں چل سکتا. لے آؤ. گزشتہ جمعہ کی بات ہے، میں نے جمعہ نماز کا سلام پھیرا، ہم نے مجلس ذکر پوری کی، تو ایک لڑکا آ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تو امام حنیفہ یوں کیوں کہتے؟ میں نے کہا بابا سن، امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری، امام ابو حنیفہ فوت ہوئے 150 ہجری. ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی گزر گئی، پھر امام بخاری پیدا ہوا ہے. بتا امام بخاری کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کے خلاف چل پائے گا؟ اس کی ٹیک جا کے لگی. یہ آپ کو پتہ ہوگا نا، اگلا آپ سے بات نہیں. آپ امام بخاری کے خلاف ہے؟ میں نے کہا لعنت ہے اس پہ جو خلاف ہو. میں نے تو اب بھی سامنے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، اب امام بخاری کیوں خلاف ہے؟ لیکن گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی، فرق تو کرو محتمم کون ہے، مدرسے میں عام استاذ کون ہے، حفظ کا استاذ کون ہے، شیخ الحدیث کون ہے، کوئی فرق تو کر لو. تو میں نے کہا امام بخاری، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے یہ جواب دیا کہ امام حنیفہ کی وفات کے آدھی صدی بعد پیدا ہوئے، تو اس کو پھر جرت نہ ہوئی وہ کسی اور امام کی بات لے. پھر مجھے کہنے لگا اچھا اب میں تمہارے امام کے ٹکر کا بندہ لاتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہتے امام حسن بصری المتوفیٰ 110 ہجری. میں نے کہا جی بہت اچھا، بسم اللہ لائیے، بسم اللہ. 110 ہجری میں امام حسن بصری فوت ہوئے ہیں. کوفہ اور بصرے کا کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے قریب قریب ہے. میں نے کہا ابو حنیفہ سن 60 ہجری کا پیدا، سن 110 ہجری تک 50 سال گزر گئے تھے. ایک دن اگر امام حسن بصری نے امام ابو حنیفہ پہ رد کیا ہو کہ کوفہ میں بیٹھنے والا نعمان بن ثابت بن زوتی ابو حنیفہ غلط ہے، تو پیش کر دے، میں تیرے ہاتھ چوموں گا. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا عمل لائے گا نا، عمل میرے امام کے مخالف نہیں ہے. جرت کر اس نے امام صاحب پہ رد کیا، بس ختم، بات ہی نہیں ہو پائی. تو اس طرح آپ کے سامنے ہوگا تو معاملہ بنے گا. اب میں اگلی بات کرتا ہوں. وہ مجھے کہنے لگے نماز میں رفع الیدین کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے، چل لے، یہ تو تیرے امام سے اوپر کا بندہ ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے آدمی ہیں، یہ لکھ دو. اس کو سمجھ نہ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں، صحابی کے بارے. میں نے کہا بابا لکھ دے، سچے آدمی ہیں، پوری زندگی سچ بولتے رہے، آدھی آدھی بات نہیں کرتے تھے. اسے نہیں پتا اس نے کیا کہہ رہا، انہیں لکھ کے دے دیا. میں نے مسند ابی عوانہ اٹھائی اور سامنے رکھ دی. میں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے، اس میں ہے حضور پاک رفع الیدین کرتے تھے. یہ مسند ابی عوانہ ہے، آخر میں حضور نے چھوڑ دیا تھا، ادھر بھی ابن عمر راوی ہے، ادھر بھی ابن عمر راوی. بسم اللہ. لائے تھے میرے امام کے مقابلے میں بندہ پیش کرنا، آؤ بسم اللہ. یہاں بھی عبداللہ بن عمر راوی ہے. نہیں جو شروع میں کرتے تھے میں نے کہا ٹھیک کرتے تھے، اب بتا جو آخر میں چھوڑتے تھے تو نہیں مالک ابن حویرث بھی کرتے تھے. میں نے کہا ایک منٹ پہلے یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہ فیصلہ کر لو ادھر، پھر حضرت مالک بن حویرث پہ جائیں گے. اس کو لینے دینے کا بڑا شوق تھا، اس نے زور زبر دیا، نہیں مالک بن حویرث سے بھی رفع الیدین ثابت ہے. میں نے کہا لکھ دے مالک ابن حویرث سچے ہیں جھوٹے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا بابا لکھ دو، سچے ہیں تو ہاں کرو، نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو اگلی بات کر، پھر ہم تیرے اوپر کوئی دفعہ لگوائیں تھانے میں جا کے، بھئی گستاخ صاحب ہے، مرزا کی طرح تیرا بھی علاج ہوگا. فرماؤ. کہتے نہیں مالک ابن حویرث سچے ہیں. میں نے کہا صرف بخاری میں سچے ہیں، نسائی شریف میں سچے نہیں ہیں؟ نسائی میں سچے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا نسائی میں یہی مالک ابن حویرث فرماتے ہیں حضور پاک نے جیسے رکوع میں رفع الیدین فرمایا ویسے سجدوں میں فرمایا. پھر تو سجدہ کے رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ اچھا اس کو سمجھ رہے میں کر کے آ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا ایک ہی بات ہے، اسی لیے میں نے کہا میرے امام کیا جیسا لا، تو صحابی لایا، میں نے صحابی سے مکمل بات دکھا دی.
اس طرح دلیل کے ساتھ آپ بات کریں. دنیا میں کسی ماں کی کوکھ نے بچہ پیدا نہیں کیا جو آپ کے سامنے ٹھہر سکے. یوں بازو چڑھا کے جلسے میں حنفی یوں, دیوبندی یوں, مولوی یوں, یہ بولنا بڑی خوشی کی بات ہے. اپنے گھر میں بلی بیٹھ کر نا شیر بن جاتی ہے. اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن جب بات اصول پہ ہو نا تو پھر بات کرنا مشکل نہیں ہے. مجھے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم نے ابھی جلسے پہ نکلنا ہے, محدود وقت انہوں نے دیا, تو میں نے بھی کوشش کی کہ اس محدود وقت میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کر پاؤں. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں, اگر آپ میرے یہاں جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کے اس کو دوہرا لیں, اس کا خلاصہ لکھ لیں, ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو رہی ہے یا آپ لے لیں, انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ایڈ تو ہو گئی, پہلی گولی. ابھی تو پورا سال شروع ہوا ہے, آج تو ابھی 19 مئی 2023 ہے نا, ابھی تو ماشاءاللہ پورا سال ہے. میں جامعہ ابو ہریرہ میلسی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی تو سال شروع ہوا ہے نا, ابھی تو شروع ہوا ہے شوال میں, تو شوال سے لے کر شعبان تک ایک ٹائم ہے, آتا رہوں گا انشاءاللہ, اگلے معاملات چلاتا رہوں گا. یہ اتنی بات آپ رکھ لیں. میری نیت تھی میں پوری نماز پہ بات کرتا, لیکن سامنے وہ کہتے ہیں نا, اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. شیخ نے 8:30 کی بات فرمائی, 8:30 سے 3 منٹ رہ رہے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے ان باتوں کو آپ آپس میں دوہرا لیں کہ ہم کیوں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں, کب پیدا ہوئے ہیں, ان کا کام کیا ہے, وہ حضور کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جو کچھ سنا, ان کے استادوں یعنی صحابہ نے ان سے سن کے ہمیں بتایا, اس جیسا بندہ ہے تو سامنے لاؤ. کہتے ہیں نا ہم سا ہمارے سامنے لاؤ, ایسے نہ ہو تم ادھر ادھر. پھر میں نے نوٹ کی مثال دی ہے 5000 اور 100, پھر میں نے استاد کی مثال دی ہے محتمم, اور پھر استاد الحدیث قاعدے والا استاد اور ناظرے والا استاد, اس طرح. پھر میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش, امام صاحب کی وفات کی بات کی ہے, اس کے بعد حضرت ابن عمر والی بات, اس کے بعد حضرت امام حسن بصری والی, پھر ابن عمر والی, پھر حضرت مالک ابن حویرث والی رضی اللہ عنہ وعنہم. ان سب کی بات آپس میں دوہرا لیں, کیونکہ اذا تکرر ایسا ہے یا نہیں ہے, جب دہرائیں گے تب جا کر بات بنے گی. بز اخفش بننا سیکھو. بز اخفش کسے کہتے ہیں؟ امام اخفش کا نام آج دنیا میں گونجتا ہے. بز کہتے ہیں بکری کو, ان کی ایک بکری ہوتی تھی. وہ امام اخفش رحمہ اللہ اپنے استاد سے پڑھتے اور آتے اور بکری کے دونوں کان پکڑتے, تکرار کرتے ہیں, جو سیکھے جو ان نے پڑھ کے وہاں سناتے, جب سبق ختم ہوتا بکری کان چھوڑتے, بکری کان ہلاتی, اچھا تے کو سمجھ نہیں آیا, پھر شروع, دوبارہ کان پکڑتے. آخر میں اسے کہتے بابا تجھے نہیں سمجھ آیا, اخفش سبق یاد کر گیا, اس تپاہی کو بز اخفش بناؤ. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنے پیڈل چلا کے نا سائیکل کے اس طرح ضرب یضرب ضربا وضرب یضرب ضربا یاد کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں معلوم کے لیے یوں کروں گا, مجہول کے لیے یوں کروں گا, ایکٹیو وائز پیسے وائز نا, معلوم صیغہ اور مجہول صیغہ. اس طرح وضو کرنے بیٹھتا تھا, وضو کر کے اٹھتا, میں لڑکوں کو پوری صرف کا سبق سنا دیتا. وہ کہتے تو کمل ہے, تو مسیح دے متولی کو صرف سنائی پیا, وہ کو سمجھ آتی ہے. میں نے کہا اسے سمجھ آئے نہ آئے, دہرانے اور ریوائزنگ سے مجھے یاد ہو جائے گا, تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ نیند سے اٹھا کر بٹھا دیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یوں بیدا اسدک اللہ تعالی فی الدارین کلمات لغت رب سے اسمت و فعل اسباب یوں شروع کروں گا. اور وہ التقاء ساکنین پر 2 قسمت علی حدی و علی غیر علی حدی یا کے ساکن مدہ, یہ پوری ہے. میں 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا تھا. اس کی وجہ یہ اس طرح دہرایا ہے. آپس میں دہرائیں تو ٹھیک ہے, آپس میں نہ دہرائیں, استفائی کے ساتھ دہرا لیں, انشاءاللہ تعالی اس میں برکت ہوگی. کریں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.